علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزے پہلوں پر بھی فرض کیے تھے، اور وہی روزے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم میں اپنے بندوں پر چاہتا ہے وہی تم پر فرض کیے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم وہ ہو جاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی فرضیت کی چاہت میں تمہارا ہونا چاہتا ہے۔ بڑی دولت ہے، روزہ نصیب والوں کو ملا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ فرضی روزے کا ہے۔ 11 مہینے عبادت میں اور 1 مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عیادت میں۔ ایسے ہی سمجھ لو مہمان ہے نا، رمضان المبارک کا روزہ مومن کے لیے اللہ کا مہمان ہے۔ بڑا جب عیادت کرتا ہے اپنے چھوٹے کی، ہائے ہائے اس کی بات ہی کیا ہے۔ 11 مہینے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 مہینہ روزے کا دیتا ہے، تو اس روزے کی برکت میں جب کوئی شوال کے 10 روزے نفلی رکھتا ہے اسے پورے 1 سال کا ثواب ملتا ہے۔ اس 1 مہینے کے روزے رکھنے کی برکت اتنی ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ 10 دن ہی اس کے لیے روزے جو اس نے پہلے 1 مہینہ اللہ کے لیے روزے رکھے ہوتے ہیں، اللہ سے صلہ لیا ہوتا ہے، وہ بتانے کو یہ بات بتائی گئی ہے۔ کتنے روزے رکھتا ہے شوال کے؟ 10 روزے رکھتا ہے، لیکن ایسے جیسے پورے سال کے روزے رکھے، ثواب اسے پورے سال کا ملتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان مبارک میں رمضان کی برکت سے جب کوئی 1 فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نفل جب ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ بات بدل گئی ہے، کام ہو گیا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، محبوب خود گھر میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات بتانے سے پہلے کیا بات؟ وہ یہ بات ہے کہ اللہ برگزیدہ کا بندہ جب اللہ کا ہو جائے تب یہ بات بنتی ہے کہ اس کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کی قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا جینا مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ کا سارا ہو جائے۔ میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی ادھر ملا کوئی ادھر ملا، اس وقت تک بات نہیں بنتی جب تک بندہ پورے کا پورا دین میں داخل نہیں ہو جاتا۔ ایک محبوب اپنی محبوبہ سے باتیں کر رہا تھا سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اور مومن اللہ کے بندے کا آپس میں تعلق سمجھانے کے لیے۔ ایک محبوب اپنی محبوبہ سے باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کیا تھیں؟ کچھ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی بغیر، اور کچھ کو بتانے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ باتیں یہ تھی کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھے دن اور رات کو یاد رکھتا ہوں۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تو میرے اس پیار محبت یاد کو قبول کر لے؟ وہ کہتی ہاں میں نے قبول کیا۔ جو پہلے محبت کی باتیں کر رہا تھا، اس نے جب اس کی محبت کی باتوں میں اس کو قبول کر لیا جو اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، اب کیا ہوا؟ وہ اس کی محبوبہ ہو گئی اور یہ اس کا محب ہو گیا۔
جب کوئی اللہ پروردگار کی باتیں محبت پیار کی سنتا ہے کہ میں اے میرے بندے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے میں دن کو بھی دیکھتا ہوں، میں تجھے رات کو بھی دیکھتا ہوں، میں تجھے جیتا بھی دیکھتا ہوں، میں تجھے مرنے کے بعد بھی دیکھتا ہوں، میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، آیا الستو بربکم قالوا بلا، تو یہ محبت قبول کرتا ہے؟ وہ کہتا ہاں اللہ میں یہ محبت قبول کرتا ہوں۔ وہ محب ہو جاتا ہے، یہ محب ہو جاتا ہے، پہلے باتوں میں اسے اپنا محبوب کرتا ہے، اور پھر جب محبوبہ قبول کر لیتی ہے کہ یہی محبوب میرا اصل محبوب ہے، تو پھر جس نے پہلے محبت کی باتیں کی ہوتی ہیں اب وہ اس کا محب نہیں ہو جاتا۔ یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں لگی ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ روزے میں کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور روزے کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا، اور کوئی نہیں دینے کے قابل۔ نہ جنت دے سکتی ہے، نہ جنت کے درجات دے سکتے ہیں، نہ فرشتہ دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کا صلہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا صلہ دینے والا بھی اللہ خود ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، باقی بھی عبادتیں ہیں، وہ ساری عبادتیں ہم جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حکم عبادت کے لیے ہوتا ہے، روزہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کی چاہت پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کس کے لیے روزہ آیا ہے؟ اس کی چاہت پوری کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں نہیں کھاتا میرے مومن بندے تو بھی نہ کھا، میں نہیں پیتا میرے مومن بندے تو بھی نہ پی، میں خواہش نہیں کرتا میرے بندے تو بھی خواہش نہ کر، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، میرے بندے تو بھی جو کہتا ہے پھر وہی ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہے، میں تو میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا، یہ محبت ہے۔ اے ابوبکر صدیق لا تحزن، نہ غم کر میرے بارے میں، ان اللہ معنا، اب تو میرے ساتھ ہے اور ہمارے دو کے ساتھ اللہ ہے۔ کام ہو گیا جی، ابھی ہوا نہیں ہے، ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے محبت کی باتیں کرتا ہے، پھر وہ محبت کی باتیں سننے والی جو محبوبہ ہوتی ہے جب اسے قبول کر لیتی ہے تو پھر جو محبت کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا محب ہو جاتا ہے اور وہ اس کی محبوبہ ہو جاتی ہے۔ ایسی ہے نا، مومن جب اللہ کی چاہت پوری کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس نے محبوب کی باتوں کو قبول کر لیا ہے، اب وہ محب ہو گیا ہے اور یہ محب کا محبوب ہو گیا ہے۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اس نے پینا چھوڑ دیا ہے، اس نے خواہش کرنا چھوڑ دیا ہے، وقتی چھوڑا ہے، وہ وقتی چھڑاتا ہے اور عبدی اسے اپنا بندہ بناتا ہے، بس بندہ بنانا ہے اسے اپنا، اور جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ پورا پورا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہوئے بغیر نا کام نہیں بنتا، اس نے 11 مہینے جو کیا ہوتا ہے اللہ کے حکم میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی حمد و ثنا، اللہ کے حکم کا حق وہ بڑے بڑے نہیں ادا کر سکے، پھر اللہ نے فرمایا میری حمد و ثنا کا حق وہی ہے جو میں ادا کرتا ہوں، میں اپنی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ 11 مہینے ہم نے کیا کیا؟ 1 مہینے تو ہم نے محبوب کی باتیں سنی اور اسے قبول کیا، اسے اپنا محب بنایا ہے اور ہم اس کے محبوبہ ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اس کا گھر میرا گھر ہو گیا ہے، اس کا مال میرا مال ہو گیا ہے، اس کی چاہت میری چاہت ہو گئی ہے، اس کی پسند میری پسند ہو گئی ہے، اس کی ناپسند میری ناپسند ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب محبوبہ گھر میں آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا،
ایک صحابی نے، سارے صحابہ کا یہی حال تھا، ایک صحابی ان کا ترجمان بن گیا، عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ اونچے مقامات میں ہوں گے، ہم کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کس باغ کی مولی، حضور آپ کے بغیر تو اب ہمارا گزارا نہیں ہے، حضور آپ نمکین بھی ہمارے ہیں، آپ میٹھا بھی ہمارے ہیں، آپ جان بھی ہمارے ہیں، آپ روح بھی ہمارے ہیں، آپ سب کچھ اب ہمارے ہیں، ہم کچھ نہیں رہ گئے، کل جنت میں ہم کیا کریں گے، کدھر جائیں گے، کل کی تو بات آئے گی اور آج حاضر ہے، آج ہی بتا دیتے ہیں، آپ بھی آگے سے اللہ کے بندے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کا بندہ پورا پورا ہے، سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ کی شان والا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو بلایا اور ہر ایک کو دکھایا کہ کوئی ہے تو آگے آ جائے نا میرے بندے کے ساتھ۔ فرشتہ عرض کرتا حضور ایک بال بھی آگے بڑھوں گا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تجلی جب دیکھی بے ہوش ہو گئے، جب دوبارہ اٹھے تو اللہ کے حضور رجوع کرنے والے ہو گئے کہ اللہ تو دکھائے تو دیکھنے پر بات آتی ہے، ورنہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کو دیکھ سکے۔ بلایا، محبوب کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ کتاب کی بات آپ نے سنی تھی نا، کتاب کو لوگ پڑھتے ہیں، کتاب نہیں کسی کو پڑھتی، کتاب کو لوگ نہیں آ کر پڑھاتے، ایسی ہے نا، کتاب سے لوگ پڑھتے ہیں۔ کوئی نصیب والا ہے جو کتاب ہوتا ہے، ہر کوئی آتا ہے اسے کھولتا ہے چومتا ہے، ہر کوئی آتا ہے وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے اسے کھولتا ہے، کیا ہے بھئی؟ کتاب ہے، اس کو دیکھنا حج ہے، اس کو دیکھنا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اس کو دیکھنا عمرہ ہے، اس کو دیکھنا عبادت کی قبولیت ہے، اس کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا نبی رسول کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ماں باپ کو دیکھنا ہے۔ ایک نظر دیکھی تو عمرے مقبول کا ثواب ہو گیا، حج مقبول کا ثواب ہو گیا۔ کسی کو کیا پتا کتاب کیا؟ کتاب ہی علم ہے، کتاب ہی رحمت ہے، کتاب ہی حقیقت ہے، کتاب ہی محبت ہے، کتاب ہی علم کا اضافہ ہے، کتاب ہی حکم ہے، کتاب ہی قبولیت ہے، کتاب ہی ایمان ہے، کتاب ہی مومن ہے۔ کتاب کے بغیر ہے کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ اللہ پروردگار بڑی کتاب اور اللہ کا بندہ بڑی کتاب ہے؟ کیسے یہ بڑی کتاب ہے؟ یہ تو تب ہی ہے جب کہ اللہ کا بندہ ہو جائے۔ اللہ کا بندہ ہوتا نہیں، اسے کیا پتا اللہ کا بندہ کتاب ہے؟ کتاب کو کتاب کا پتہ ہے۔ روڑا پتہ کی ہے؟ The actual problem is that کہ we know not ourselves، بس یہ ہے مسئلہ، ہمیں نہیں پتا ہم کیا ہیں۔ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ماں باپ نہ ہو جائے نا، اسے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کس کو کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ماں باپ سے پوچھنا جا کر، وہ تمہیں بتائیں گے جب وہ ماں باپ ہوئے تھے۔ اللہ کے بندے سے پوچھنا جا کے، وہ تجھے بتائے گا، مجھے بتائے گا جب وہ اللہ کا بندہ ہوا ہے۔ جب تک کوئی ہو نہیں جاتا، وہ آیا تو ہے نہیں دنیا میں، پوچھنے کس سے چلے ہو؟ کوئی ہے تو ہے کا ثبوت تو اس سے لیا جا سکتا ہے، اس سے ہے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور جو دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے یعنی دنیا میں نہیں ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ اس سے کون پوچھے گا؟ جو کبھی ہے ہی نہیں، اس سے کون پوچھے گا؟
اور جس کے ساتھ ہے لگا، اگر تھا لگ گیا یا گا لگ جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. بات تو ہے کی ہو رہی ہے نا. ہے میں تو سارا کچھ ہی ہے، تھا بھی ہے، گا بھی ہے. جب تک کوئی ہے نہیں، اللہ کا بندہ ہوا نہیں، اسے کیا پتہ بات کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی تو بتانا چاہتا ہے، یہی تو بات بتانا چاہتا ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہی فرمایا ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. بھئی جو محبت کرتا ہے وہی ساتھ ہوتا ہے نا. میں نے تو آج تک اللہ سے محبت نہیں کی. کیوں بھئی، میں نے کیوں نہیں محبت کی بتاؤ؟ اس لیے میں نے محبت نہیں کی کہ اللہ نے مجھے کہا ہی نہیں ہے کہ تو نے مجھ سے محبت کی ہے. میں تھا ہی نہیں محبت کرنے والوں میں. اگر میں محبت کرنے والوں میں تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا؟ اگر میں ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. اللہ نے تو یہ کہا ہے. محبت تو اللہ نے کی ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم میرے بندے کی اتباع کرتے ہو، میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں. اتباع ہے محبت کی باتیں. محب محبت میں کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میری باتیں سن لے. میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھتا ہوں، میں تجھے بڑا حسین و جمیل جانتا ہوں، میں تجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. تو میرا ہے، دیکھ میں تیرا بن کے رہوں گا، یعنی میں تیرا ہوں. محبت کی باتیں کرتا ہے. یہ فاتبعونی محبت کی باتیں. پھر محبت کی باتیں سننے والی جو محبوبہ ہوتی ہے وہ اسے دل سے پسند کر لیتی ہے. کہتی حضور آپ مجھے پسند ہیں، میں آپ کی محبت قبول کرتی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ محبت کی باتیں کرنے والا محبت کی قبولیت پر اس کا محب ہو جاتا ہے کہ اس نے اب قبول کر لیا. نکاح میں ایجاب قبول ہے نا. ایسے تو نہیں کہ گھر میں بیوی بن کے آ جاتی بغیر ایجاب اور قبول کے. ایسے تو نہیں نہ ہوتا. وہ نکاح کدھر ہوا ہے؟ وہ تو زنا ہوا ہے. زنا میں کون کس سے محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ایک دوسرے سے محبت کرتا، اپنی خواہش میں محبت کرتے ہیں. وہ زانیہ جو ہوتی ہے اپنی خواہش میں جو چیز چاہ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے زنا کر رہی ہوتی ہے. اور زانی جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زنا کر رہا ہوتا ہے. ادھر محبت ہوتی نہیں، محبت کی باتیں نہیں ہوئی ہوتی. تو کون میں کون جانتا ہی کوئی نہیں ایک دوسرے کو ہوتا. صرف خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے. ادھر خواہش ہی پتر، خواہش ہی سارا کچھ اس کا ہوتا ہے. ادھر تو پہلے محبت کی باتیں ہوتی ہیں. کہیں گلی محلے میں ہوتی ہیں، کہیں بازار میں ہوتی ہیں، کہیں ریسٹورینٹ میں ہوتی ہیں، کہیں باغوں میں ہوتی ہیں، کہیں قبرستانوں میں ہوتی ہیں، کہیں کہیں ہوتی ہیں. باتیں پہلے ہوتی ہیں. اور دنیا کی بات کرو، محبوبہ اور محبوب بعد میں بنتے ہیں. یہ کب محبوب اور محبوبہ بنتے ہیں؟ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، ان میں بلوغت کا نقطہ آ جاتا ہے. اور یہ محب اور محبوبہ کب بنتے ہیں؟ جب فاتبعونی وہ نبی رسول علیہ السلام کی محبت کی باتوں میں آ جاتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں، مکلف ہو جاتے ہیں. پھر محب جو ہوتا ہے وہ پہلے باتیں کرتا ہے. مومن ہے جس نے اللہ کو قبول کیا، مومن ہے جس نے نبی رسول علیہ السلام کو قبول کیا، مومن ہے جس نے نبی رسول کے چاہنے والوں کو قبول کیا ہے، اللہ کے بندوں کو قبول کیا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ان کے ساتھ ہو گئے. اس کے علاوہ تو نہیں نہ ہوا. پھر مومن سے اللہ محبت کی باتیں کرتا ہے. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، اتنی پیاری آنکھیں دی ہیں، اتنا پیارا کان دیا ہے، اتنا پیارا بولنا دیا ہے، اتنا پیارا تجھے میں نے کر کے اپنے لیے چنا ہے. وہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے جیسا محبوب میرے کو اور کون ہے؟
پھر اس کا جینا بھی، اس کا مرنا بھی، اس کی قربانی بھی، اس کی عبادت بھی، اس کا روزہ بھی، سارا کچھ کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ اپنے محبوب کے لیے ہو جاتا ہے۔ محبوب کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ سارے گھر جو ہوتے ہیں، چاچے کا گھر، مامے کا گھر، پھوپھی کا گھر، خالہ کا گھر، بھتیجی کا گھر، بھانجی کا گھر، تمام لترم پترم کو چھوڑ کر، ان کے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر کس کے گھر میں آ کر بسیرا ڈال دیتی ہے؟ اپنے محبوب کے گھر میں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ادھر سارے گھر ہیں نا ہمارے موجود ہیں، لیکن جب یار بلائے گا بس وہ راضی ہو، جب یار بلائے گا بس محبوب محب جو ہمارا وہ ہم سے راضی ہو، ہائے ہائے ہائے، مزہ آ جائے گا ان گھروں کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے گھر میں جانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں اللہ یہی تو بتانا چاہتا تھا، اور پھر یہی بتاتا ہے، وہی آ جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں نے محبت کی ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ نے میرے ساتھ محبت کی؟ بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کی ہے یا ہم نے محبت ان سے کی ہے؟ بتاؤ، ہم تو تھے ہی نہیں۔ اللہ کے بندوں نے ہم سے محبت کی ہے یا ہم نے اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے؟ ہم تو تھے ہی نہیں۔ جب آئے تو تب آئے، اور جب آئے انہوں نے ہم سے محبت کی۔ ایسے ہی ہوا ہے نا۔ ماں باپ نے ہم سے محبت کی یا ہم نے ماں باپ سے محبت کی؟ بتاؤ نا۔ یہ کتابیں ہیں، کتابیں، کتابوں سے محبت کرنے والا اس لیے کامیاب ہو جاتا ہے کہ کتاب نے ان سے محبت کی ہے، کتاب نے محبت کی۔ دیکھیے کل کو ہم ماں باپ، اللہ کے بندوں، نبی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں ان کے ساتھ ہوں گے؟ کہ یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس لیے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، کیوں؟ انہوں نے ہم سے محبت کی ہے اور ہم نے ان کی محبت کو قبول کیا ہے۔ وہ ہمارے محب ہیں اور ہم ان کے محبوب ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنا بڑا انعام و اکرام ہے۔ اس عطا میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، عبادتوں میں اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے وہ مانا ہے، روزے میں محبوب کی چاہت ہے کہ ہم نے محبوب کی چاہت میں اس کی محبت کو قبول کیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی